تقریر کی ایک بعد میں ساتھی ملا، کہنے لگا مولوی صاحب میں ایم اے عربی ہوں، ایم اے اسلامیات ہوں، کیا مجھے بھی تقریر کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا بہت زیادہ، عوام سے زیادہ۔ کیوں جی؟ میں عربی دان ہوں۔ میں نے کہا ابو جال سے زیادہ عربی آتی تجھے؟ میں نے کہا صرف عربی سے کام نہیں بنتا۔ میں نے کہا حضرت معاذ کو حضور پاک نے کہاں بھیجا تھا؟ وہ سارے لوگ سرائگی بولتے تھے کہ نہیں جی عربی۔ میں نے کہا حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو جا کے قرآن دینے وہ خود اجتہاد کرتے رہیں گے، نہ، وہ سب کی زبان عربی ہے، لیکن اجتہاد صرف حضرت معاذ کر رہے ہیں، اور وہ سارے عربی جاننے والے ان کی تقریر کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہم جیسے لوگوں کے لیے تو یہ چاہیے نا کہ جس کا مسلک اقرب الکتاب و سنہ ہو اس پر عمل کر لیا جائے، کا شافی کا ہو یا ابو حنیفہ کا ہو۔ میں نے کہا حوصلہ تو بڑا کیا ہے تو نے، لیکن تجھے پتا ہے میں پرائمری اسکول کا ماسٹر ہوں، جس شاگرد کو ہم بالکل نکما سمجھے نا اسے کہتے جہاں سے تجھے آتا ہے وہاں سے سنا دے۔ اب چاہیے تو یہ کہ میں تجھے 10 مسائل قانون کے دوں، 10 وراثت کے، 10 نماز کے، 10 زکوٰۃ کے، 10 حج کے، کہ بھی ان میں پہلے چاروں اماموں کا مسلک بیان کرو، پھر چاروں کے دلائل سناؤ، پھر تو وجہ ترجیح بیان کر، پھر میں دیکھوں کہ اس وجہ ترجیح کو کون سا سرخاب کا پر لگ گیا ہے جو امام ابو حنیفہ کی وجہ ترجیح کو نہیں لگ سکا، جو امام شافعی کی وجہ ترجیح کو نہیں لگ سکا، کون سا سرخاب کا پر تیری تحقیق کو ترجیح کو لگ گیا ہے۔ لیکن میں چاہیے تو یہ، میں تجھے کہتا ہوں نکما شاگرد سمجھ کے کہ تو صرف ایک مسئلہ جو ساری زندگی میں تو نے تحقیق کیا ہو میرے سامنے رکھ، پہلے چاروں اماموں کا مذہب بیان کر، پھر چاروں کے مجھے دلائل سنا، پھر اس پر تو ترجیح وجہ ترجیح بیان کر۔ اب دیکھیں ادھر ادھر کہ نہیں جی میں تو نہیں کر سکتا جی، اگر کوئی کر سکے میں نے کہا اس کو بھیج دینا، پھر جو کر سکتا ہے نا۔ حوصلہ تو یہ ہے کہ تو اتنا بڑا ہو گیا ایم اے عربی ہو کر کہ معاذ اللہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، یہ چاروں آ کر ملزموں کی طرح آپ کے سامنے کھڑے تو جج بن کے بیٹھے، کبھی تو ابو حنیفہ کو ڈانٹے جا تیرا مسئلہ غلط ہے، کبھی تو امام شافعی کو ڈانٹے، اور مسئلہ تجھے ایک نہیں آتا، صرف مسئلہ چاروں مذہبوں کا 6 جا کے اس کے دلائل یاد ہو۔ تو حوصلہ تو لوگ بہت کرتے ہیں، لیکن یہ بے پر کے بچے اگر اڑنا شروع کر دیں چڑیا کے تو کیا حشر ہوتا ہے؟ بچے اس کا جو حشر کرتے ہیں نا جس کے پر نہ ہو، بلی کھا جاتی ہے، بچے سوٹیاں مار مار کے مار دیتے ہیں، اس طرح جو بے پر کے مجتہد ہوتے ہیں نا وہ کبھی منکر حدیث بن گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ چلے گا۔ تو ساری بنیاد گمراہیوں کی 2 ہے، فقہ کی بنیادیں 4 ہیں، کتاب، سنت، اجماع، قیاس۔ اب آپ یقین کریں کہ اگر فقہ کا کوئی بھی مفتبہی قول ہے تو یقین ان 4 میں سے کہیں نہ کہیں ثابت ہے، یا قرآن سے ثابت ہے، یا سنت سے ثابت ہے، یا اجماع سے ثابت ہے، یا قیاس شرعی سے ثابت ہے۔ اب اس کا جو انکار کرے گا وہ یا قرآن کا انکار کر رہا ہے، یا سنت کا انکار کر رہا ہے، یا اجماع کا انکار کر رہا ہے، یا قیاس کا انکار کر رہا ہے۔ اور وہ جو ملحد ہے جس مسئلے کا انکار کر رہا ہے وہ دیکھیں آپ کو فقہا نے لکھا ہے یا نہیں۔ اگر فقہا نے اس کو قرآن کے حوالے سے لکھا ہے تو اس کو کہے تو قرآن کا منکر ہے، اگر شارحین فقہ نے اس پر حدیث سے حوالے دیے ہیں تو اسے صاف کہے تو حدیث کا منکر ہے، اگر اجماع کے حوالے سے بیان کیا ہے تو صاف کہو کہ تو اجماع کا منکر ہے، اگر قیاس کے حوالے سے شارحین فقہ نے لکھا ہے تو ان کو کہو کہ تو قیاس کا منکر ہے۔ تو اس لیے معاشرہ مکمل اس کی اصلاح ہونی چاہیے تھوڑی سی، تو مکمل چیزیں آپ کو صرف فقہ سے ملیں گی، نیکی کی بھی بدی کی بھی۔ فرائض کل نماز میں فرض کتنے آپ کو فقہ کی کتاب میں 1 سطر میں مل جائیں گے، لیکن باقی ساری کتابیں پڑھنے آپ کو نہیں ملے گی۔ حرام کل کتنے ہیں فقہ میں آپ کو 1 سطر یا 1 برقع مل جائے گا، لیکن باقی کتابیں پڑھتے رہیں آپ کو کہیں منع کا لفظ ہوگا، درجے کا پتہ نہیں چلے گا کہ درجہ اس کا حرمت کا ہے، یہ کراہت کا ہے۔ مکروہات کل کتنے ہیں آپ کو فقہ سے مل جائیں گے۔ تو اس لیے اب معاشرے کا جو بگاڑ ہوتا ہے وہ اس دنیا میں 2 چیزیں ہمارے لیے بڑی بنیادی ہیں، ایک نماز اور ایک نکاح و طلاق، اس سے گھر آباد ہوتی ہے۔ غیر مقلد نے ایک تو ہماری نماز پر حملہ کیا،
اور ایک نکاح و طلاق کے مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے وہ موت کا زخم علماء دیوبند نانوت بھی کلش کر صدق و وفا کا پے کر علماء